بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ تھوڑا قریب ہے۔ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ترجمہ صحیح۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو سورہ بقرہ جہاں شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ اللہ ہماری دعا کا جواب دے رہے تھے کہ یہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اچھے نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ گائیڈنس۔ گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ ہیلپ، یا راستہ بتانے کی چیز کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نیک لوگوں کی کوالٹیز اللہ نے بتائی تھیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو ان کو چیزیں جو رزق دیا جاتا ہے جیسے مال، دولت، پیسہ، وہ خرچ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اور پچھلی کتاب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یاد آئی بات؟ سکسیسفل ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو جو کہتے ہیں ہم نے بات نہیں ماننی، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ جی ان کو تم لاکھ بتاؤ، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو ان کو کیوں نہیں لانا؟ کیونکہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے لاگ لگا دیا ہے، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ سائڈ کھڑکی پہ پردہ ہوتا ہے نا، اس آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ سخت سزا، سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم کچھ آیات پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آج یہ سورہ بقرہ کی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 8، ٹھیک ہے، 8 سے لے کے آگے تک چلیں گے، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم الآخر پہ، یعنی آخری دن پہ، یوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ عربی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اگر اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخر پر، یعنی آخری دن پر۔ کس آخری دن کون سا ہے؟ اونچا بولو نا، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، اس پر ایمان لائے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے، وہ اللہ کے ساتھ اور جو دوسرے مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکتمون، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ ایک بیماری ہوتی ہے، جسم میں بیماری ہوتی ہے، بخار ہے، گلا خراب ہے، کھانسی ہے، سر میں درد ہے، یہ سب پیٹ خراب ہے، یہ سب جسمانی بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ ایک بیماری ہوتی ہے دل میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، یعنی تکلیف دہ سخت عذاب، بما کانوا یکذبون، کہ اس بنیاد پہ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں تباہی نہ پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصل میں پیس میکر ہیں، ہم تو اصل میں اصلاح یعنی ٹھیک کرنے والے ہیں۔ ابھی جیسے غزہ کا معاملہ چل رہا ہے فلسطین میں، اسرائیل جو ان پہ پتہ ہے نا تمہیں کہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، اور جب اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ ظلم نہ کرو، جو کہ تم پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہو، 80 سالوں سے انہوں نے قبضہ کیا تھا نا فلسطین پہ آ کے، تو
ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تم نے سنا ہے اسرائیلیوں کا جواب کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم تو اصل میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں سارا کچھ. ایسے ہی ہے یہ جو اسرائیلی ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو کتنا ظلم ہے یہ. تو یہی اللہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، اور بھی امریکہ میں، ادھر ادھر پاکستان، ہر جگہ پہ، دنیا کے ہر ملک، ہر جگہ، ہر شہر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کرتے غلط ہیں لیکن کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم تو پیس میکر ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یاد رہو، خبردار رہو، کہ بی وارنفل، کہ یہ ہیں جو اصل میں جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائیں تو تم بھی ایمان لے آؤ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ بندے کے پتر بنو، اللہ کی بات مانو، ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائیں، تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئیں جیسے باقی بیوقوف ایمان لے آئیں. کتنے یہ ڈھیٹ ہیں یہ لوگ، ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ انڈیڈ یعنی اصل میں تو یہی بیوقوف ہیں لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں. خود سے بڑے یہ نعرے مار رہے ہیں ہم کیوں بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں، لیکن اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، یہ جو فسادیوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو خرابی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، ان کو جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ جاتے ہیں اکیلے میں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اصل میں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ جو ہے اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. یہ کیا مذاق کریں گے کسی سے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی لمبی کر رہا ہے، اور یہ اپنی جو ضد ہے، اپنی ڈٹائی ہے، اپنی سرکشی ہے، اس میں اندھوں کی طرح آگے ہی آگے جائی جا رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گائیڈنس کے بدلے، ہدایت کے بدلے مس گائیڈنس خرید لی ہے، گمراہی خرید لی ہے، غلط راستہ خرید لیا ہے، سیدھے راستے کے بدلے میں غلط راستہ لے لیا ہے. مگر یہ جو سودا انہوں نے کیا، یہ جو بزنس انہوں نے کیا ہے، یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں آئی ہیں، بیچ میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. شیطانوں کا ذکر ہوا ہے، کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، جو شیطانوں کا ذکر ہوا، شیطان تو معلوم ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، پتہ ہے نا یہ بات؟ شاباش. انسانوں میں بھی شیطان ہے، کچھ انسان ایسے ہیں جو بہت گندے کام کرتے ہیں، گھٹیا اور اللہ کو سخت ناراض، تو وہ بھی شیطان ہے. اور جنوں میں بھی شیطان ہے، اور سارے کے سارے جن شیطان نہیں ہیں، غلط بات ہے. جن نیک بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی عبادت بھی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہے، جس طریقے سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو شیطان دونوں جگہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے. اور پھر جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے کہتے ہیں ہم تو بالکل ایمان لیں، ہم تو بہت اچھے. اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، جو کہ انسان ہی ہوں گے ظاہر ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں.
ہم تو مذاق کر رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی لمبی کیے جا رہا ہے۔ رسی لمبی کرنے کا کیا مطلب ہے مانو؟ جب تم نے دیکھا ہے پاکستان وغیرہ میں یا فلموں میں یا ٹی وی پہ کہ کتا بندھا ہوتا ہے رسی سے ایک جگہ پہ ہے، کتا ایک رسی سے، ڈاگ جو ہوتا ہے وہ باندھا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو رسی تو بندھی ہوئی ہے ایک جگہ، کتنی دور بھاگ جائے گا؟ سیم پلیس رہے گا، جتنی لمبی رسی ہے اتنی جگہ پہ وہ رہے گا، تھوڑا سا بھاگے گا، جھٹکا لگے گا، رک جائے گا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے تم نے جو لوگ کتا لے کے چل بھی رہے ہوتے ہیں یہاں ناروے میں، وہاں تم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی کتا بھاگتا ہے لیکن وہ رسی پکڑی ہوتی ہے اس کے اونر نے، تو وہ بس اتنا ہی بھاگتا ہے جتنا رسی ہے۔ دیکھا ہے تم نے؟ آج ایک کتاب بہت بڑا والا ابھی جب میں گھر آیا تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاں۔ اب جب رسی چھوٹی ہوتی ہے تو کتا بھاگتا ہے، لیکن ابھی اس نے سپیڈ پکڑی نہیں ہوتی تو جھٹکا لگتا ہے تو وہ رک جاتا ہے نا۔ لیکن اگر رسی لمبی ہو تو کتا کیا سمجھے گا میرے گلے میں رسی نہیں، کیونکہ ڈھیلی ہوگی نا، بہت لمبی رسی ہے، یہاں بیٹھا ہے، یہاں پہ رسی بندھی ہے، یہاں پہ کتا بیٹھا ہے اور رسی بہت لمبی ہے، تو کتا تو یہی سمجھے گا کہ میری تو رسی بندھی ہوئی نہیں، میں تو بھاگ سکتا ہوں، تو وہ بھاگنا شروع کرے گا، بھاگتا 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 رسی آہستہ آہستہ کھینچتی جائے گی کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ رسی اپنی لمٹ تک کھنچ جائے گی، میکسیمم، ہے نا؟ کیا کتا اس سے آگے جا سکتا ہے؟ جتنی رسی میکسیمم ہوگی اس سے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس پوائنٹ پہ اب وہ بھاگ تو تیز رہا ہے کہ میں تو آزاد ہوں، میں تو بھاگی جا رہا ہوں، لیکن اس پوائنٹ پہ اس کو اتنا زور کا جھٹکا لگتا ہے کہ پھر وہ زور کی تکلیف ہوتی ہے، اس کو گرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اینڈ سو آن۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ ان لوگوں کی رسی لمبی کر رہا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کتے ہیں جو رسی پہ بندھے ہوتے ہیں، کہ اللہ ان کو رسی لمبی کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو کیے جاؤ، میں تمہیں اس کی اور سخت سزا دوں گا۔ جس کی کتے کی رسی لمبی ہوتی ہے اس کو سخت سزا ملتی ہے نا جب وہ بہت تیز بھاگتا ہے آخر میں جا کے، جس کی چھوٹی ہوتی ہے تو ذرا سا 2 قدم لیتا تو جھٹکا لگتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ آ رہا ہے فرق؟ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ غلط کام کیے جائیں اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس ٹھیک ہے ہم کیے جاتے ہیں، تو اصل میں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ڈھیلا، چلو اور کر لو اور کر لو اور کر لو، ابھی تمہیں سزا دیتا ہوں، تھوڑا اور تم مزے کر لو، تاکہ میرے پاس تمہارے خلاف پورا ثبوت ہو جائے کہ تم یہ سب کچھ کرتے رہے تھے، تو پھر سخت سزا ملے گی نا۔ جس کی رسی چھوٹی ہوگی، جو ذرا سی غلطی کرے گا اللہ ایک دم سزا ملے گی، اللہ نے سزا دے گی، اب میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو زیادہ غلطی کرے گا نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بھی تھوڑی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات تھی، آج ہم نے بس اتنی بات پڑھنی تھی، اتنی بات ہی ہم نے کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ پھر اگلے صفحے پہ جائیں گے، آیت نمبر 17 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ آپ کا بہت شکر، فضل و کرم ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کو یا اللہ اس پر ایمان لانے کی، اس پر یقین رکھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں کو بتانے سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ یا اللہ ہم سے ٹوٹی پھوٹی جو ہماری کوشش ہے اس کو قبول فرما، اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرما، آمین یا رب آمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمایا، آمین۔ یا اللہ ان کو اور قسم کے ظلم سے، ظالموں سے بہت جلد مستقبل نجات عطا فرمایا، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چلو ہم کر دیں شام